آج تک کی سب سے ضدی تسبیح جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے، ماہ شعبان کی ہر رات یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں، اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت و ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اب آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ ماہ شعبان کی ہر رات کو کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ مکمل ویڈیو دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سر چشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک سورت سورہ ملک بھی ہے۔
سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پہلی فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ دوسری فضیلت، یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تیسری فضیلت، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پہ پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا و تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا پاؤں ابتلا اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، آزماتا ہے اور کامیاب ہونے پر انعاموں کرام سے نوازتا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا۔ پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے اور اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تھل بھی کرتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اللہ اپنے اعتقاد کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائے جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل رہے۔ اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم بارضا ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہیں۔ توکل اور یقین کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے اور خود سفر بھی منزل کا ہی نام ہے، یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دیو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہی سے مشروط ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ دوستو، اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتی ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ صرف عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگ سکتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد پاک فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین، آپ کو جو مجرب وظیفہ آج بتانے لگا ہوں، میری تمام بہنیں جو ویڈیوز دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں۔
बुजुर्ग भी वजीफा पढ़ लें, तमाम लोग, मेरी माएँ बहनें, बुजुर्ग भाई दोस्त अहबाब सब ये वजीफा रिस्क और दौलत की, जिन लोगों को वाक़या में परेशानी हो, जो अपनी ज़िंदगी में पैसों की वजह से, दौलत की वजह से शदीद परेशान रहते हूँ, तो हाथ पे हाथ रख कर बिल्कुल ना बैठें। ये वजीफा, ये अमल जो बताने लगा हूँ, इसको किसी भी वक्त पढ़ लें। ना वक्त की कोई पाबंदी नहीं और ना ही जगह की। आप जहाँ कहीं भी हूँ, आप ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन ये वजीफा पढ़ना बुध वाले दिन है। ये वजीफा आप घर में पढ़ लें, दुकान में पढ़ लें, जहाँ मौजूद हूँ वहाँ बैठ कर ये वजीफा पढ़ लें। सबसे पहले नाजरीन, आप लोग अपनी नीयत को, जिस हाजत के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं उसकी नीयत कर लें। मिसाल के तौर पर आप बीमार हैं तो ये नीयत कर लें कि मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए, उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। या आपके ऊपर कर्ज है तो आप ये नियत कर लें कि मेरा कर्ज उतर जाए, इसके लिए मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। या आपको कोई बड़ी रकम चाहिए हो फौरी तौर पर, तो आप ये नियत करें कि मुझे इतनी रकम मिल जाए, इसके लिए मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। आपका जो कोई भी मसला हो आप उसकी नियत कर लें। अब आप लोग सबसे पहले नियत करने के बाद दुरूद पाक पढ़ लें। 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक आपने पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले कुरान मजीद की ये छोटी सी आयत पढ़ लें, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। तर्जुमा इसका है, या अल्लाह मैं लाचार हूँ, मेरी मदद कीजिए। सूरह कमर आयत नंबर 10। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा ये आयत पढ़नी है। उसके बाद आपने जो सूरत पढ़नी है वो कुरान मजीद की सबसे ज़िद्दी सूरत, जो अल्लाह की बेहद लाडली है, माह शाबान की हर रात लाजमी पढ़े। नाजरीन, ये कुरान पाक की वो सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के हक में अल्लाह से झगड़ती है, अल्लाह से उसकी शिफात करती है, सिफारिश करती है। जब तक कि उस बंदे की हाजत को पूरा ना करवा दे, उसकी बख्शिश ना करवा दे, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलती। तो माह शाबान की हर रात मुबारक रातें होती हैं, तो शाबान की रातों में आप ये वजीफा लाजमी पढ़ें। ये ऐसी सूरत है कि जो बंदा रोज़ाना रात को ये सूरत पढ़ कर सोता है, अल्लाह पाक उसकी जायज़ हाजात को पूरा कर देते हैं, उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, उसकी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर कर देते हैं। उसकी इस सूरत की बरकत से उसके घर में रिस्क में खूब फरावानी होती है। दुनिया में उसे पढ़ने के फ़ायदे मिलते हैं और मरने के बाद ये सूरत उसे अज़ाब कब्र से निजात देती है, फरिश्तों के सामने खड़ी हो जाती है, उस बंदे के लिए लड़ती झगड़ती है, फिर अल्लाह के हुजूर पेश होकर उसकी बख्शिश करवा देती है। तो ये सूरत बंदों की दोस्त है, जो उसको पढ़ेगा, उससे दोस्ती करेगा, तो ये दुनिया और आखिरत में पूरा उस बंदे का साथ देगी। तो ये सूरत सूरह मुल्क के 29वें पारे के सूरत है। इस सूरत को आप लाजमी पढ़ें, इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह दोनों जहान में अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और आखिरी पैगाम मेरा कि अपने इर्द गिर्द सफ़ेद पोश लोगों का खास ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।